آنا پڑے گا, نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا, مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر, لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ, رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں, وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا, اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو, وہاں سے بھاگا ہوا ہو, اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو, روزگار نہ ہو اس کے پاس, اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی؟ یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا, نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی, نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا, ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت, اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی, انہوں نے ابا کو جا کے بتایا, ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين, ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے, زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا, تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا, ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کما رہے ہوگے, سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے, سب کو کھلائے گا, وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا, رزق تلاش کرنا, روزی تلاش کر, اس میں سستی نہ کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں بتا رہا تھا. مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں, عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں, وہی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. وہی بات جو گورا کر رہا ہے, اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے, چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا, تو ان اسباب میں الجھاتا ہے, تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا, تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا, وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا, تو پیسے زیادہ بچا لوں گا, تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو, بس تم نے جو کام کرنا ہے, جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی, اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں بھائی. بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو, ٹینشن نہ لو. بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, کہ وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے, وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لیں, روزی بھی مل گئی, پیٹ ویٹ بھی بھر گیا بھائی, اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی.
10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی, بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم جل کے کہتے ہیں یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہے صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں. بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا؟ راستہ بھلا دیا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابے یار, او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا ہمیں. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے. ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک نا. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. بہت ٹارزن بن گیا تھا, پھر ہم نے بیچ دیا اس کو, لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے. شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے. پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ. پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا, تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی, جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. بزنس بھی کرو, یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے آپ کا.